محترم سامعین، السلام علیکم۔ جب سورج آسمان افق پر درخشاں ہوتا ہے تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، لیکن جب بادل میں چھپ جاتا ہے اور ایک مدت تک اپنی نورانیت و حرارت سے محروم کر دیتا ہے تو اس کی ارزش کا اندازہ ہونے لگتا ہے۔ ظہور آفتاب ولایت کے لازمی ہونے کا ہمیں اس وقت احساس ہوگا جب ظہور سے پہلے بے سر و سامانی اور ناامنی کے ماحول سے باخبر ہوں اور اس وقت کے ناگفتہ بے حالات کو درک کر لیں۔ اس زمانے کی کلی طور پر نقشہ کشی جو روایات سے ماخوذ ہے درجہ ذیل ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل فتنہ و فساد، ہرج و مرج، بے سر و سامانی، ناامنی، ظلم و استبداد، عدم مساوات، قتل و غارت گری اور تجاوز تمام عالم پر محیط ہوگا اور زمین ظلم و ستم اور ناانصافی سے لبریز ہوگی۔ مختلف ممالک کے درمیان خونی جنگوں کا آغاز ہو چکا ہوگا، زمین کشتوں سے بھری ہوگی، قتل ناحق اس قدر زیادہ ہوگا کہ کوئی گھر یا خاندان ایسا نہیں ہوگا جس کے ایک یا چند عزیز قتل نہ ہوئے ہوں گے۔ مرد و جوان جنگوں کے اثر سے ختم ہو چکے ہوں گے، یہاں تک کہ ہر 3 آدمیوں میں سے 2 قتل ہو چکے ہوں گے۔ قوم و ملت کے درمیان جان و مال بے وقت، راستے غیر محفوظ ہوں گے۔ خوف، وحشت ہر انسان کے دل میں بیٹھی ہوگی، ناگہانی اور حادثاتی موتوں کی کثرت ہوگی، معصوم بچے بدترین شکنجوں کے ذریعے ظالم اور جابر حکام کے ہاتھوں قتل کیے جائیں گے، سڑکوں اور چوراہوں پر حاملہ عورتوں کی عصمت دری ہوگی، جان لیوا بیماریاں، لاشوں کی بدبو اور انواع و اقسام کے ہتھیاروں کا استعمال عام ہو چکا ہوگا، کھانے پینے کی اشیاء میں کمی ہو چکی ہوگی، مہنگائی و قحط سے لوگوں کی زندگی مفلوج ہو جائے گی، زمین بیج قبول کرنے اور اناج اگانے سے انکار کر دے گی، بارشیں نہیں ہوں گی تو بے وقت اور نقصان دہ ہوں گی، قحط ایسا پڑے گا کہ لوگ معمولی سی غذا کے حصول کے لیے اپنی عورتوں اور بچوں کو دوسروں کے حوالے کر دیں گے۔ ایسے مشکل اور ناسازگار ماحول میں انسان نا امیدی کا شکار ہو جائے گا اور اس وقت موت اللہ کا بہترین ہدیہ سمجھی جائے گی، لوگوں کی آرزو صرف اور صرف موت بن جائے گی۔ ایسے ماحول میں جب کوئی شخص لاشوں کے درمیان یا قبرستان سے گزر رہا ہوگا تو اس کی آرزو بس یہی ہوگی، کاش میں بھی انہی میں سے ایک ہوتا تاکہ ذلت کی زندگی سے آسودہ خاطر ہوتا۔ اس وقت کوئی طاقت، پارٹی، انجمن نہ ہوگی جو اس بے سر و سامانی، تجاوز، قتل و غارت گری کا سدباب کرے اور ستمگروں اور طاقتوروں کو ان کی بدکاری کی سزا دے۔ لوگوں کے کانوں سے کوئی نجات کی آواز نہیں ٹکرائے گی، سارے جھوٹے دعوے دار، انسان کی نجات کا جھوٹا نعرہ لگانے والے خائن اور جھوٹے ہوں گے اور انسان صرف ایک الہی مددگار، خدائی معجزے کا انتظار کرے گا، اور بس اس وقت جب کہ یاس و نا امیدی تمام عالم پر محیط ہوگی، خداوند عالم اپنے لطف و رحمت سے مہدی موعود علیہ السلام کو مدتوں غیبت و انتظار کے بعد بشریت کی نجات کے لیے ظاہر کرے گا، اور ہاتف غیبی کی آسمان سے ایسی ندا آئے گی جو ہر ایک انسان کے کان سے ٹکرائے گی کہ اے دنیا والو، ستمگروں کی حاکمیت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اور اب عدل الہی سے پر حکومت کا دور ہے اور مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ یہ آسمانی آواز انسان کے بے جان قلب میں امید کی روح پھونک دے گی اور محرومین و مظلومین کو نجات کی نوید سنائے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل جملہ مسائل میں ایک بڑا مسئلہ جو انسان کی اذیت کا باعث ہوگا وہ حکومتوں کی طرف سے لوگوں پر ہونے والا ظلم و ستم ہوگا۔ اس سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخر زمانہ میں شدید مصیبت، اس سے سخت ترین مصیبت سنی نہیں ہوگی، اسلامی حکمرانوں کی طرف سے میری امت پر آئے گی، اس طرح سے کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جائے گی اور ظلم و ستم سے ایسی لبریز ہوگی کہ مومن ظلم سے چھٹکارے کے لیے پناہ کا طالب ہوگا لیکن کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلفاء کے بعد امراء اور امراء کے بعد بادشاہ، ان کے بعد جابر و ستمگر حاکم ہوں گے، پھر حضرت امام مہدی ظہور کریں گے۔ ایک اور روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تمہیں 4 فتنوں کا سامنا ہوگا۔ پہلے فتنے میں خون مباح سمجھا جائے گا اور قتل کی زیادتی ہوگی، دوسرے فتنے میں خون اور مال حلال سمجھا جائے گا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا، تیسرے فتنے میں لوگوں کے خون و مال اور عزت مباح سمجھی جائے
جائے گی اور قتل و غارت گری کے علاوہ انسان کی ناموس بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ چوتھے فتنے میں اندھیرے کا راج ہوگا اور ایسا سخت زمانہ آئے گا جیسے دریا میں کشتی تلاطم اور اضطراب کا شکار ہو، جس کی وجہ سے کسی کو پناہ گاہ نصیب نہیں ہوگی۔ شام سے فتنے اٹھیں گے اور عراق پر محیط ہو جائیں گے۔ محترم سامعین، ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حالات سے آگاہی کے سلسلے میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔